ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 122، 23 اور 24۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سندخلہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات باغات میں، تجری جاری ہے، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، قیلا بات کے اعتبار سے، لیس بامانیکم ہرگز نہیں تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، من یعمل جو کوئی عمل کرے گا، سوءا برا، یجز بہ اس کو بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ اور نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولی کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار، ومن یعمل اور وہ شخص جس نے عمل کیا، من الصالحات نیک، اور وہ جس نے عمل کیا نیک، من ذکر مذکر میں سے، او انثی یا مؤنث میں سے، وہو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن تھا، فاولئک يدخلون الجنہ پس یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے ذرہ برابر بھی۔ نقیرہ کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کی پشت پہ ایک چھوٹا سا باریک سا سوراخ ہوتا ہے، اسے نقیر کہتے ہیں۔ دہرا لیجیے، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات جنتوں میں، تجری جاری ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، آبادا ہمیشہ ہمیشہ، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حقا سچا ہے، ومن اصدق اور کون ہے زیادہ سچا، من اللہ اللہ سے، قیلا بات کے لحاظ سے، لیس بامانیکم ہرگز نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر، من یعمل جس نے عمل کیا، سوءا برا، یجز بہ وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد اور نہیں وہ پائے گا، لہو اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولی کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار، ومن یعمل اور جو کوئی عمل کرے، من الصالحات نیک، من ذکر مذکر میں سے، او انثی یا مؤنث میں سے، وہو مومن اس حال میں کہ وہ مومن تھا، فاولئک
بس یہی وہ لوگ ہیں یدخلون الجنت، جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا، ایک ذرہ برابر بھی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، گزشتہ نشست میں ہم نے شیطان کی کچھ چالاکیوں کا ذکر کیا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، ان کو امیدیں، جھوٹی امیدیں اور وعدے دلاؤں گا، اور اس کا کام ہی یہ ہے انسان کو جھوٹے وعدے، جھوٹی امیدیں دلانا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ابن آدم خود تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جو ہیں وہ جوان رہتی ہیں، حرص اور خواہشات، لالچ، طمع اور لمبی لمبی خواہشات۔ اگرچہ انسان خود بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی خواہشات بوڑھی بلکہ اور بڑھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میرے پاس آئے۔ حالانکہ خود بیچارہ وہ چارپائی پہ ہوتا ہے لیکن اتنی زیادہ خواہشات کہ ان خواہشات کے گنجل میں ایسا وہ گھومتا ہے کہ اسے اپنی موت تک کی فکر نہیں رہتی، اسی حال میں وہ مر جاتا ہے، بس کٹھا جمع مال، یہ وہ، حرص، لالچ۔ فرمایا کہ یہ ساری شیطان کے داؤ پیچ تھے، یہ ساری شیطان کی چالاکیاں تھیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں ابن آدم کو گمراہ کروں گا اور میں اس کو حکم دوں گا یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان سارے وعدوں میں کس حد تک وہ کامیاب رہا، ہر الٹا کام وہ ہم مسلمانوں سے کرواتا رہا۔ بھئی کافروں کی تو بات ابھی چھوڑیں، ابھی وہ دور کی بات ہے، سارے الٹے کام ہم سے کرواتا رہا۔ اور ایک تو ہم بھول ہی گئے تھے اللہ کی تخلیق کو بدلنا۔ آپ کے ملک میں ایک دربار ہے، وہاں پہ بچوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور پھر ان کے سر پہ سنا ہے کہ لوہے کا کڑا چڑھا دیا جاتا ہے۔ خود اگرچہ وہ بڑے ہو جائے لیکن ان کے سار بڑھتے، کیا کہتے ہیں ان کو، ڈولے شادی چوئی۔ اللہ اکبر جی، یہ ان بابا جی کی یہ چوئی ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، اسے تنگ نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں بہت بڑا پیر ہے یار جو اتنا بندہ بنا دیتا ہے۔ کچھ اشعار تھے، اشعار تو ہم ابھی نہیں آپ کو سنائیں گے، پنجابی کے اشعار تھے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حبیب الرحمن یزدانی کی قبر پہ، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ پڑھا کرتے تھے کہ گجرات میں ایک شاہ دولہ رہتا ہے اور اس نے خوب یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہ بندے بناتا ہے، بندے جناب وہ اولادیں دیتا ہے لوگوں کو، ضرورتیں پوری کرتا ہے لوگوں کی، اور وہ جو ہے وہ اپنی چوئیاں پیدا کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں، آخری اشعار کی وہ لائن آپ کو سنا دیتا ہوں، کہتے ہیں ہاتھ پیر نک منہ متھا شاہ دولہ خوب بنائے تے سر دی واری ہو رے ایدا مک مسالہ جائے۔ پورا بندہ اس نے بنا لیا لیکن جب سر کی باری آئی تو شاید اس کے مسالے ہی ختم۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہی تو ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا۔ یہ ساری شیطانی چالیں ہیں، ان کو سمجھیے، ان پہ غور کیجئے اور یہ دیکھیں کہ یہ معاملات کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں۔ شیطانی چالوں سے یاد آیا، بعض اشیاء ہوتی ہیں ضرورت کی، جیسے ضرورت پڑ گئی دانت لگوایا جا سکتا ہے، جی لگوایا جا سکتا ہے، ضرورت پڑ گئی لینس لگوایا جا سکتا ہے، جی لگوایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک صحابی کی ایک جنگ میں ناک کٹ گئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پہ انہوں نے مصنوعی ناک یہاں پہ لگائی، پھر اس نے بھی تنگ کرنا شروع کیا، چاندی کی ناک تھی، آپ علیہ السلام نے حکم دیا اس کو اتار دے اور سونے کی بنا کے لگا۔ تو ضرورت کے لیے یہ کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی تخلیق کو بدلنا، یہ پوری شکل و صورت کو تبدیل کرنا، یہ فطرت سے جنگ ہوگی، آخر نتیجہ یہ ہمارے خلاف ہی آئے گا۔ لہٰذا شیطان کی چالوں سے بچیے۔ جب شیطان کا ذکر کیا ساتھ ہی اللہ نے اپنے بندوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ ساری شیطان کی چالیں کامیاب نہیں ہوں گی،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح شیطان اپنی چالیں اور وعدے کرتا ہے لیکن ہوتے کیا ہیں؟ بولے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا نا، کیا نکلا؟ جھوٹا۔ اسی طرح جتنے بھی اس نے آج تک وعدے کیے سارے کے سارے جھوٹے نکلے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے کبھی ایک بھی وعدہ جھوٹا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس کی کوئی ایک بات بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ، ہرگز نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر انحصار نجات کا۔ یہ نہ سمجھو کہ جو تم نے خواہش کی اسی بنیاد پہ نجات مل جائے گی۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر نجات کا انحصار ہے۔ یقین جانے آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھی، پٹرول، لیکن نجات ہمارے ملک میں بڑی سستی ہے۔ سب سے سستی کیا ہے؟ نجات۔ اور کچھ تو نجات ہم نے سستی کی ہے۔ بعض اوقات آپ اگر آج بھی دیہاتوں میں جائیں گے نا، ادھر باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں، اور پہلے پتہ کیا اعلان ہوتے تھے مسجدوں میں؟ جی مسجد کے لیے فنڈ جمع کرائیں۔ ہاں فنڈ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ فلاں جناب وہ ویڈیو گیموں والا، اور فلاں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ فلمیں جو فروخت کرنے والا، وہ اس نے بھی ماشاءاللہ مسجد کو 100 روپیہ دیا، دعا کریں اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں دے، اللہ اس کے بڑوں کی بھی بخششیں کریں۔ 100 روپے میں بخشش، 100 روپے میں جناب جنت میں درجات بلند کروائیں۔ اور آپ ویسے بھی جانتے ہیں اہل کتاب، ان میں کیا تھا؟ آرزوئیں ہوئی تو تھی سستی، انہوں نے جنت خریدی ہوئی تھی۔ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہمیں کبھی جنت میں نہیں بھیجے گا، اگر بھیجے گا بھی تو کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے۔ کتنے دن کے لیے؟ 40۔ وہ جو ہم نے 40 دن بچھڑے کی باتیں کی تھی وہی تھی۔ عیسائیوں نے قیدا کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ وہ اپنا جو سولی پہ چڑھے وہ انہوں نے اپنی ساری امت کا کفارہ دے دیا ہے، لہٰذا اب ہم جو مرضی کرتے پھریں، ہم بخشے بخشائے۔ اور ہماری امت میں دیکھ لیں، ایک نے کہا جی ہمارے پاس صرف عقیدہ توحید ہے، توحید کے آ جانے کے بعد جو مرضی کریں، حق کھائیں، حق تلفی کریں، جھوٹ بولیں، بس یہ ہے کہ ہلکی سی نماز پڑھ لی، باقی ڈکیٹی کریں، لوگوں کے حق کھائیں، سود کھائیں، حرام کھائیں، جنت ہماری ہے۔ ہاں بعضوں نے کہا نہیں تم تو گستاخ ہو، ہم عاشق ہیں، نماز نہ بھی پڑھے ہم عاشق ہیں، ہم داڑھی نہ بھی رکھیں پھر بھی ہم عاشق ہیں، ہم جو ہے قرآن نہ بھی پڑھیں تب بھی ہم عاشق ہیں، ہم سال میں صرف ایک دن جو ہے 12 ربیع الاول کا ملا دیں، اور وہ جو ہے 15 شعبان منا لیں، اور یہ 27 رجب منا لیں، جنت ہماری پکی ہو گئی۔ تم تو گستاخ ہو، ہم نے تمہیں جانے نہیں دینا جنت میں، جنت کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ ایک اور بولا، اس نے کہا یا علی ہم تیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے یہ بابی بتھیرے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر، ہر ایک نے جناب خرید رکھی ہے سستی نجات۔ ہر ایک نے کہا میرے پاس ایک وہ کیا لفظ بولتے ہیں، گدڑ سنگھی، جنت میں جانے کی گدڑ سنگھی میرے پاس ہے جی، میں پکا بخشا ہوا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا دار و مدار، کامیابی اور نجات کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پر تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو بس سیدھا سے کلمہ پڑھ لیا جو مرضی کرتے پھرے جنت پکی ہو گئی؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برا عمل کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے ہاں نہ وہ کوئی مددگار پائے گا نہ کوئی دوست پائے گا۔ عام سادہ سا قاعدہ ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ،
جس نے بھی نیک اعمال کیے من ذکر او انثی وہو مومن، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے، فرمایا ہے شرط یہ ہے وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ سستی نجات والا جو ہے تم نے یہ خواہشات اپنے پاس بنا کے رکھی ہوئی ہے نا، میرا تعلق سیدوں سے ڈائریکٹ ہے، میں بخشا گیا، آج کل تو وہ انگوٹھی جو ہے وہ سید دے دیں، وہ بخشا گیا، وہ ایک دروازہ بھی ہے، بڑے بڑے بھیجتی ہیں وہاں پہ بڑے بڑے وہاں پہ بخشے جاتے ہیں جی۔ اور یہ وہ جنت ہے جس میں داخلے کے لیے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں، جوتے کھانے پڑتے ہیں، ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں۔ ہمیں ایسی جنت نہیں چاہیے جس کے دروازے پہ ڈنڈے پڑیں، ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس کا دروازہ صدر اور وزیر اعظم کھلوائے، ہمیں تو وہ جنت چاہیے جس کا دروازہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھلوائیں گے۔ آپ دستک دیں گے، من دقل باب، دروازہ کس نے کھڑکا ہے؟ آنا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی امت کے ساتھ آیا ہوں، میں ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، انہی کا تو انتظار تھا، انہی تو دروازہ کھلوانا تھا۔ وہ کون سی بہشت ہے جی، کون سی جنت ہے جس کا دروازہ جو ہے وہ ہر 6 مہینے سال بعد بھی کھل رہا ہے، یا جیسے کیسے بھی جو مرضی آگے کھلوائے، بس شرط یہ ہے کہ وہ لک شک مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنی سستی حضرات ہم نے نجات رکھ دی ہوئی ہے، اور یقین جانے یہ نجات کا چورن انتہائی سستا، مولوی بھی وہ بیچ رہے ہیں، مولوی کو تو چھوڑیں، ان کا تو کام تھا نا، آج کل سیاستدان بڑا یہ چورن بیچ رہے ہیں، جن کو الف با جیم دال کا بھی نہیں پتا، کتاب و سنت کے ابجد کا بھی نہیں پتا، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا ذرہ برابر بھی مطالعہ نہیں، وہ بھی جناب یہ اتنے اتنے بڑے دعوے لیے پھرتے ہیں۔ لہٰذا نجات اتنی سستی نہیں ہے، جنت کا راستہ بڑا کٹن ہے، بڑا مشکل، بڑا دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں بڑی مشکلات رکھی ہیں، اگر اتنا ہی آسان ہوتا جنت کو کمانا تو بتاؤ میرے پیغمبر کو مکہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ شیب ابی طالب نے آپ علیہ السلام کو قید کے دن گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جنت اتنی آسان ہوتی، اپنے راستے میں کانٹے اور کوڑے پھینکوانے کی کیا ضرورت تھی؟ بدر کا میدان سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ احد میں اپنے دندان شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نجات اتنی ہی سستی تھی، آپ علیہ السلام کو اپنے 70 قاری شہید کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے میں وہ کپڑے ڈلوا کے وہ انہوں نے بل دیے، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے، اتنی اذیتیں سہنے کی کیا ضرورت تھی اگر نجات اتنی سستی ہوتی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تاجر جو سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، اگر کلمہ پڑھ کے سیدھی سیدھی جنت مل جاتی، نجات اتنی سستی ہوتی تو کیا ضرورت تھی ابوبکر کو قربانیاں دینے کی، حضرت عمر عثمان علی کو ہجرت کرنے کی، اور مکہ جیسی عظیم الشان سرزمین چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی حضرات اگر جنت اتنی سستی ہوتی؟ اتنی سستی اگر جنت مل رہی تو سمجھ لیں یہ صرف چونن بک رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی خواہش اور آرزوؤں پر جنت نہیں ہے۔ جو کہتا ہے صرف وہابی جنت میں جائیں گے جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا ہے صرف بریلوی یا دیوبندی یا شیعہ جنت میں جائیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، ہر موحد ہر مومن جنت میں جائے گا، ہر مرد و عورت جنت میں جائے گی، شرط یہ ہے وہ مومن ہو، اس کے پاس عقیدہ توحید ہو، اعمال ہو، شرک کرنے والا نہ ہو۔ جماعتوں کے چورن مت بیچیے، اپنے نام کے جو لیبل ہیں ان کے چورن مت بیچیے اللہ کے لیے۔ تمہاری خواہشات پہ جنت کا انحصار، جنت کتاب و سنت سے ملتی ہے، جنت قرآن و حدیث سے ملتی ہے، جنت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی سے ملتی ہے، تمہاری خواہشات پہ جنت کا انحصار نہیں ہے۔ فرمایا وہو مومن من ذکر او انثی وہو مومن، وہ مذکر ہوں یا مؤنث، مرد ہوں یا عورت، ہونے مومن چاہیے۔ فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان پہ ایک ذرہ برابر بھی، ایک نقطے کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم اور زیادتی۔ کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا۔ حساب و کتاب میں جس نے نیک عمل کیے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے برے عمل کیے اس کو اس کا بدلہ، ایسا نہیں ہے کہ عمل برے کیے تو بدلہ اچھا
مل جائے۔ تیسری یہ سمجھ آئی اگر تمہارا قریبی سے قریبی کوئی پیر ہے یا رشتہ دار ہے وہ تمہارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا ہم قیامت کے دن تمہیں بخشوا لیں گے، تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، فرمایا کہ یہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، انهم لكاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سمجھ آئی ان تمام آیات سے، اور یہ بھی سمجھ آئی کہ وہاں پہ کوئی آما تاما اٹھ کے سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے ہاں سفارش وہی کرے گا جسے اللہ اجازت دیں گے، اس کے لیے کرے گا جس کے لیے اجازت دیں گے، اتنی کرے گا جتنی اللہ تعالیٰ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔